اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورۃ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 سے ہم اپنے ترجمے کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے شروع کرتے ہیں۔ اے میرے رب، تو ان دونوں پر رحم کر جیسا کہ ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا۔ تمہارا رب خوب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اگر تم لائق ہوئے تو بے شک وہ توبہ کرنے والوں کو بخشنے والا ہے، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دے، اور مسکین اور مسافر کو، اور فضول نہ اڑا۔ بے شک فضول اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں، اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرا ہے۔ اور اگر تو ان سے منہ پھیر لے اپنے رب کی رحمت کے انتظار میں جس کی تجھے امید ہے، تو ان سے آسان بات کہہ، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے بندھا ہوا نہ رکھ، اور نہ پورا کھول دے کہ تو بیٹھ رہے ملامت کیا ہوا، تھکا ہوا۔ بے شک تمہارا رب جسے چاہے رزق کشادہ دیتا ہے اور کستا ہے۔ بے شک وہ اپنے بندوں کو خوب جانتا دیکھتا ہے۔ اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ بے شک ان کا قتل بڑی خطا ہے، اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ، بے شک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ۔ اور کوئی جان جس کی حرمت اللہ نے رکھی ہے ناحق نہ مارو، اور جو ناحق مارا جائے تو بے شک ہم نے اس کے وارث کو قابو دیا ہے، تو وہ قتل میں حد سے نہ بڑھے، ضرور اس کی مدد ہونی ہے۔ اور یتیم کے مال کے پاس نہ جاؤ مگر اس راہ سے جو سب سے بھلی ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی جوانی کو پہنچیں، اور عہد پورا کرو۔ بے شک عہد سے سوال ہونا ہے، اور ماپو تو پورا ماپو، اور برابر ترازو سے تولو، یہ بہتر ہے۔ اور اس کا انجام اچھا، اور اس بات کے پیچھے نہ پڑ جس کا تجھے علم نہیں۔ بے شک کان اور آنکھ اور دل ان سب سے سوال ہونا ہے۔ اور زمین میں اتراتا نہ چل، بے شک ہرگز زمین نہ چیر ڈالے گا، اور ہرگز بلندی میں پہاڑوں کو نہ پہنچے گا۔ یہ جو کچھ گزرا ان میں کی بری بات تیرے رب کو ناپسند ہے۔ یہ ان وحیوں میں سے ہے جو تمہارے رب نے تمہاری طرف بھیجیں، حکمت کی باتیں۔ اور اے سننے والے، اللہ کے ساتھ دوسرا خدا نہ ٹھہرا کہ تو جہنم میں پھینکا جائے گا تانا پاتا، دھکے کھاتا۔ کیا تمہارے رب نے تم کو بیٹے چن دیے اور اپنے لیے فرشتوں سے بیٹیاں بنائیں؟ بے شک تم بڑا بولتے ہو، اور بے شک ہم نے اس قرآن میں طرح طرح سے بیان فرما دیا کہ وہ سمجھیں، اور اس سے انہیں نہیں بڑھتی مگر نفرت۔ تم فرماؤ، اگر اس کے ساتھ اور خدا ہوتے جیسا یہ کہتے ہیں، جب تو وہ عرش کے مالک کی طرف کوئی راہ ڈھونڈ نکالتے، اسے پاکی اور برترین کی باتوں سے بڑی برتری اس کی پاکی بولتی ہیں ساتوں آسمان اور زمین، اور جو کوئی ان میں ہے، اور کوئی چیز نہیں جو اسے سراہتی ہوئی اس کی پاکی نہ بولے۔ ہاں، تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے، بے شک وہ علم والا بخشنے والا ہے۔ اور اے محبوب، تم نے قرآن پڑھا، ہم نے تم پر اور ان میں کہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ایک چھپا ہوا پردہ کر دیا، اور ہم نے ان کے دلوں پر غلاف ڈال دیے ہیں کہ اسے نہ سمجھیں، اور ان کے کانوں میں ٹینٹ یعنی روئی ہے۔ اور جب تم قرآن میں اپنے اکیلے رب کی یاد کرتے ہو تو وہ پیٹھ پھیر کر بھاگتے ہیں نفرت کرتے۔ ہم خوب جانتے ہیں جس لیے وہ سنتے ہیں جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں، اور جب آپس میں مشورہ کرتے ہیں، جبکہ ظالم کہتے ہیں تم پیچھے نہیں چلے مگر ایک ایسے مرد کے جس پر جادو ہوا۔ دیکھو انہوں نے تمہیں کیسی تشبیہیں دیں، تو گمراہ ہوئے کہ راہ نہیں پاتے۔ اور بولے، کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے، کیا سچ مچ نئے بن کر اٹھیں گے؟ تم فرما دو کہ پتھر یا لوہا ہو جاؤ، یا اور کوئی مخلوق جو تمہارے خیال میں بڑی ہو، تو اب کہیں گے ہمیں کون پھر پیدا کرے گا؟ تم فرماؤ، وہی جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا۔ تو اب تمہاری طرف مسخرگی سے سا ہلا کر کہیں گے، یہ کب ہے؟ تم فرماؤ، شاید نزدیک ہی ہو، جس دن وہ تمہیں بلائے گا تو تم اس کی حمد کرتے چلے آؤ گے، اور سمجھو گے کہ نہ رہے تھے مگر تھوڑا،
اور میرے بندوں سے فرماؤ وہ بات کہیں جو سب سے اچھی ہو۔ بے شک شیطان ان کے آپس میں فساد ڈال دیتا ہے۔ بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے۔ تمہارا رب تمہیں خوب جانتا ہے۔ وہ چاہے تو تم پر رحم کرے، چاہے تو تمہیں عذاب کرے، اور ہم نے تم کو ان پر کروڑا یعنی حاکم اعلیٰ بنا کر نہ بھیجا۔ اور تمہارا رب خوب جانتا ہے جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اور بے شک ہم نے نبیوں میں ایک کو ایک پر بڑائی دی اور داؤد کو زبور عطا فرمائی۔ تو تم فرماؤ پکارو انہیں جن کو اللہ کے سوا گمان کرتے ہو، تو وہ اختیار نہیں رکھتے تم سے تکلیف دور کرنے اور نہ پھیر دینے کا۔ وہ مقبول بندے جنہیں یہ کافر پوجتے ہیں، وہ آپ ہی اپنے رب کی طرف وسیلہ ڈھونڈتے ہیں کہ ان میں کون زیادہ مقرب ہے۔